کورونا سے نمٹنے کے لیے طبی محققین کی جانب سے کئی تجرباتی علاج کے طریقوں کو تجویز کیا جا رہا ہے اور آزمایا جا رہا ہے، جن میں سے ایک وائرس کش انسداد وائرس ادویات کا استعمال بھی ہے۔ اسی طرح ملیریا کی دوا کلوروکوئن جیسی دیگر وبائی امراض میں استعمال ہونے والی ادویات پر بھی کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے بہت سے طریقے ہیں جن پر ابھی تحقیق جاری ہے اور انہیں تجرباتی تصور کیا جا رہا ہے، کیونکہ کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے اب تک کوئی بھی طریقہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکا۔ ایسا ہی ایک زبان زد عام طریقہ علاج جسے پلازما تھراپی بھی کہا جاتا ہے، اس طریقے کو 2014 میں ایبولا اور سارس وائرس کے پھوٹنے پر آخری امید کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ پلازما سے علاج کے لیے کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے شخص سے خون حاصل کرنا ہوتا ہے اور پھر اس میں علیحدہ کیے گئے پلازما کو تشویشناک مریض میں منتقل کیا جاتا ہے۔ پلازما دراصل خون کا ایک شفاف حصہ ہوتا ہے جو خونی خلیے کو علیحدہ کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔ پلازما میں اینٹی باڈیز اور دیگر پروٹینز بھی شامل ہوتے ہیں۔ اینٹی باڈیز کے حامل پلازما کی منتقلی سے بیمار شخص کو مرض لڑنے کے لیے غیر فعال مدافعت فراہم ہوتی ہے، تاہم غیر فعال مدافعتی عمل عام طور پر چند ہفتے یا مہینوں تک ہی اثر انگیز ہوتا ہے۔ پلازما تھراپی کے پیچھے چھپی سائنس بنیادی طور پر کوئی نئی یا منفرد نہیں ہے، کیونکہ جرمن ماہر کے مطابق یہ طریقہ 1890 میں بھی دیکھا گیا تھا۔ اس طریقہ علاج کو وسیع پیمانے پر کنپیڑے، خسرے اور پولیو وغیرہ جیسے وبائی امراض کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ جو بھی فرد پلازما عطیہ کر رہا ہو، اس سے پہلے اس کے کچھ ٹیسٹ ہونا ضروری ہیں، جیسے کرونا وائرس کی تشخیص ہونا اور پلازما عطیہ کرتے وقت کرونا وائرس اور دیگر سانس کے وائرسوں، اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، HIV جیسے مرض کا ٹیسٹ منفی آنا لازم ہے۔ پلازما عطیہ کرنے والوں کا کم از کم 10 دنوں تک کرونا وائرس کے مخصوص اینٹی باڈیز کی وافر مقدار کے ساتھ ہر طرح سے صحت مند ہونا ضروری ہے۔ چین سے حاصل ہونے والی ابتدائی اعداد و شمار حوصلہ بخش ہیں۔ بنیادی طور پر چین میں ہونے والے مطالعوں میں سے ایک کے مطابق اس تجرباتی طریقے سے کرونا وائرس کے تشویشناک مریضوں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہی صحتیاب ہو سکا ہے۔ علاوہ ازیں خود یہ تحقیق کرنے والوں نے چند حدود کو تسلیم کیا ہے، بشمول یہ کہ جن مریضوں کو صحت ملی ہے ان کو دیگر مختلف طریقہ علاج بھی فراہم کیا گیا ہے۔ پاکستان میں پلازما کے استعمال سے علاج کی ٹیکنالوجی وجود تو رکھتی ہے، لیکن یہ صرف محدود جگہوں پر ہی دستیاب ہے، اس لیے پورے ملک میں وسیع پیمانے پر اس کا استعمال شاید ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا۔ ایک مفروضہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مریض اپنا پلازما دینے پر رضامند ہے یا نہیں، کیونکہ یہ عمل عام خون کے عطیے جیسا نہیں ہے۔ عطیہ کرنے والے شخص کے جسم سے تقریباً 400 ملی لیٹر پلازما حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے جس کے بعد پلازما علیحدہ ہو جاتا ہے اور خونی خلیے لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اس عمل کے لیے ایک وسیع کیتھر ٹیوب کو جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اس عمل میں تقریباً 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اب جبکہ فزیشین محققین پاکستان کے اندر اس تجرباتی طریقہ علاج کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے میں ان کا مناسب انداز میں معیارات پر پورا اترنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ طریقہ علاج کس حد تک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ ماضی میں چونکہ اس طریقہ علاج سے فوائد حاصل ہوتے رہے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں محققین اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ تو ابھی دیکھنا باقی ہے۔